السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پوسٹ لائی ہوں جو شاید آپ کے لیے دلچسپی کا باعث نہ ہو، لیکن میرے لیے تھی، اس لیے میں نے یہ بنائی ہے اپنی تسکین کے لیے۔ ابرہہ کی دشمنی، آخر کیا وجوہات تھیں ابرہہ کو خانہ کعبہ سے دشمنی کی؟ کیا ایسی وہ تھی خلش تھی کہ جو وہ اپنی اتنی بڑی فوج لے کر حملہ آور ہوا؟ میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ابرہہ کو یہ خلش تھی دل میں کہ آخر یہ مٹی پتھر کا ایک گھر جو ہے، ایک چار دیواری جو ہے مٹی پتھر کی گارے سے بنی ہوئی، اس میں ایسی کون سی کشش ہے کہ لوگ یہاں پہ جان و دل سے آ کے اس کا طواف کرتے ہیں، یہاں عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے دارالحکومت صنعا، یمن کا بادشاہ تھا نا وہ، صنعا میں اس نے ایک عظیم الشان گرجا بنوایا، اور چونکہ اس کے دیواروں سے اس کو خاص پرخاش تھی، خاص دشمنی تھی خانہ کعبہ کی چار دیواری سے، تو صنعا میں جو اس نے گرجا گھر بنوایا اس کی دیواروں کو بہت قیمتی پتھروں سے اور آرائشی چیزوں سے سجایا۔ کھلم کھلا تو یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ میرے پاس حج کرنے آؤ، لیکن اس نے در پردہ تمام ممالک میں اپنے کارندے بھیجے کہ اس بار حج میرے پاس ہوگا، خانہ کعبہ میں نہیں ہوگا۔ یہاں پہ حضرت عبد المطلب کا خانوادہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، متولی خانہ کعبہ کا۔ یہاں بھی وفد آ گیا چند افراد کا، اور انہوں نے چپکے سے یہ پیغام دیا کہ اس دفعہ حج صنعا کے گرجا میں گھر میں ہوگا۔ ان کی غیرت اور حمیت کو للکارا گیا تھا قبیلہ بنو ہاشم کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت وفد کو جواب نہیں دیا، وفد چلا گیا، لیکن انہوں نے اپنا تیار کیا دستہ اور جا کے کچھ روایتیں ہیں کہ دیواروں کو خراب کیا، ایک روایت ہے کہ گرجا گھر کو جلا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ اس کے بنائے ہوئے اتنے قیمتی گھر کا یہ حشر ہوا ہے، اس نے کہا اب تو میں بدلہ لوں گا اور خانہ کعبہ کو ہی ڈھا کے لوں گا۔ اس نے 4000 جنگی ہاتھی منگائے اپنے اطراف کے ملکوں سے، اور پیادہ ہزاروں کی تعداد میں، اور چلائیے، اور اس نے جناب عبد المطلب سے کہلوا دیا کہ میں آ رہا ہوں حملہ کرنے۔ چل کے وہ یہاں تک آیا کہ وادی مکہ میں اس نے آ کے پڑاؤ ڈالا۔ جناب عبد المطلب پھر بھی سکون سے بیٹھے رہے۔ جب اس نے دیکھا کہ جناب عبد المطلب بالکل کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہیں اس کی اس حملہ آوری کا، تو اس نے کیا کیا، اپنے آدمیوں سے کہا کہ جاؤ یہ چراگاہ میں چرتے ہوئے جو مویشی ہیں ان کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے وہاں، وہ کافی تعداد میں اونٹوں کو لے آیا، ایک آدمی یا کچھ آدمی۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ چراگاہ سے اونٹ چرا لیے گئے ہیں، ابرہہ کے آدمی نے چرا لیے ہیں، یہ جناب عبد المطلب کو آدمی نے خبر پہنچائی۔ جناب عبد المطلب بڑے بہترین شہ سوار بھی تھے اور بہت وجیح و شکیل بھی تھے،
یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے برق رفتاری سے پہنچے اور ابرہا کے خیمے کے باہر سے ابرہا کو آواز دی۔ ابرہا باہر آیا، دیکھ کے مبہوت ہو گیا ان کے حسن و جمال اور شخصیت کو۔ بتایا کہ میں عبد المطلب ہوں اور مجھے میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہا بڑی عزت سے لے گیا خیمے کے اندر، بٹھایا اور کہا کہ آپ کیسے انسان ہیں کہ میں تو آیا ہوں تمہارے خدا کے گھر کو ڈھانے اور تم اپنے تھوڑے سے اونٹ مانگنے آ گئے مجھ سے۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہیں، خانہ کعبہ جس کی ملکیت ہے وہ جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کرو، میں جاتا ہوں۔ آپ گھر واپس آئے، خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ نے دیوار کعبہ پکڑ کر دعا کی کہ پروردگار عالم، تیرا گھر ہے، تو حفاظت فرما، میرے پاس نہ اتنے ہاتھی ہیں نہ اتنی فوج ہے۔ یہ دعا کر کے آپ اپنے خانوادے کو لے کر پہاڑ پر، قبیلے کو لے کر چلے گئے پہاڑی کے اوپر۔ آپ نے دیکھا، سب دیکھ رہے تھے کہ ابرہا کے ہزاروں ہاتھی، جس میں سب سے پہلی صف میں ابرہا خود تھا اور محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔ ہاتھیوں کی گھن گرج پوری وادی میں گونج رہی تھی۔ جنگی ہاتھی تو خاص جنگی تربیت دے کے تیار کیے جاتے ہیں نا، جو تہو بالا کرتے ہوئے تمام اطراف کو روند ڈالتے ہیں، تو وہ گھن گرج کے ساتھ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور پہلی صف میں ابرہا موجود تھا، بیچوں بیچ میں، پہلی صف کے بیچوں بیچ میں، اور پیچھے وہی 12,000 باروایتے یا 13,000 گھڑ سوار تھے اور اس کے پیچھے پیادہ تھے۔ جب وہ اور آگے بڑھا تو قبیلے والوں نے دیکھا حضرت عبد المطلب کے، اور حضرت عبد المطلب نے بھی دیکھا کہ بحیر قلزم کی طرف سے ایک بہت سیاہ بادلوں کا ایک بادل نمودار ہوئے اور وہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے ابرہا کی فوج پہ آ پہنچے، سر پہ۔ تب پتہ چلا کہ وہ بادل نہیں ہیں بلکہ وہ ابابیلوں کا لشکر ہے۔ ہر ابابیل کی چونچ میں 3 کنکریاں تھیں۔ اب آپ دیکھیے، توجہ سے سوچیے، ابابیل کی جسامت، ہاتھی کی جسامت، اسلحے کی گھن گرج، اور انہوں نے آ کے سب سے پہلی کنکری جو ڈالی، پھینکی ابابیل نے، وہ ابرہا کے اوپر تھی۔ کنکری کا گرنا تھا کہ ابرہا پگھلے ہوئے سیال مادے کی طرح میں اپنے ہاتھی کے وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ابابیل، ہر جتنے ابابیلیں تھیں، جتنی ان کے چونچوں میں کنکریاں تھیں، ابرہا کے ہاتھ جو فوج تھی نام بنام کنکری موجود تھی، اور اسی سوار کے، اسی سپاہی کے سر پہ جا کے گراتی تھی ابابیل وہ کنکری، اور وہ وہیں پہ پگھل کے ڈھیر ہو جاتا تھا۔ آپ اور میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو دیکھیے، وہ کنکری نہیں تھی، وہ کنکریاں نہیں تھیں، وہ ایٹم بم تھے، ننھے ایٹم بم تھے۔ اتنے ایک کنکری میں اتنا اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، اس کا ایٹم کا جو مادہ ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے میں بھول گئی ہوں، نیوٹران کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے ملا کے، وہ اس کا جو مرکب ہوتا ہے وہ ایٹم بم بناتا ہے۔ اور ایک ابابیل کی چونچ میں ایک کنکری نہیں تھی، بروایتیں 2 تھیں یا 3 تھیں۔
اور دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تو یہ تھی کہانی ابرہہ کی، جس نے اس چیز نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں تحقیق کروں کہ ابرہہ کو دشمنی آخر کیوں تھی۔ تو ابرہہ کو دشمنی خانہ کعبہ سے تھی اور اللہ سے تھی۔ اگر وہ ذرا سا غور کر لیتا کہ اللہ کی ذات پہ غور کرتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو وہ خود بخود خود بھی راہ راست پہ آ جاتا، اور وہ اتنا کچھ اپنی فوج کو ہلاکت میں ڈالتا، نہ خود ہلاکت میں پڑتا۔ لیکن جو خدا سے دشمنی کرتا ہے نا، پھر خدا اس سے پورا حساب چکاتا ہے۔ اور اللہ کا گھر آج بھی قائم و دائم ہے۔ اللہ نے اپنا گھر قائم و دائم رکھنے کے لیے بنایا ہے، قیامت تک، مٹنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ جو اس کو مٹانے کا ارادہ کرتے ہیں نا، وہ خود مٹ جاتے ہیں، ابرہہ کی طرح سے۔ بس یہ میری پوسٹ تھی، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے فیضیاب کرے۔ آپ کے آنگنوں میں جن کو اولاد کی ضرورت ہے، ان کے یہاں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد والے ہیں، ان کی اولاد نیک و صالح جوان ہو۔ جن بچیوں کی شادیاں ہونی ہے، بچے بچیوں کی، ان کو نیک شریک حیات عطا فرمائے۔ اور ہمارے سماج میں یہ درندگی جو پھیل گئی ہے، ہجوم گردی جو پھیل گئی ہے، خون ناحق بہانے کا رواج چل گیا ہے، پروردگار عالم ان سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور جو عزاداری کے دشمن ہیں، پروردگار عالم ان کو نیک توفیق عطا فرمائے، ایسی نیک توفیق عطا فرمائے کہ وہ خود سے عزاداری کرنے لگیں۔ جب وہ ہدایت عطا کرتا ہے تو بہت کچھ دے دیتا ہے، دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ پروردگار عالم آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بہت پیارا روزگار عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے آنگنوں کے چراغ جلتے رہیں، دین و دنیا کی دولت عطا کرتا رہے پروردگار عالم۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔